السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ تو آج ہم سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج پڑھیں گے، اور دونوں صورتیں بہت خوبصورت ہیں، اور دونوں میں بہت سے احکامات بھی ہیں اور بہت سارے ڈراوے بھی ہیں اور بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں۔ تو اس صورت کو بہت غور سے سنیے اور بالکل توجہ سے سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے اور دنیا کے بعد آخرت میں جانے کی ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو اس سورت کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی سورت ہے اور اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت بہت قریب ہے، جس سے انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اب عمل کی مدت ختم اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا۔ یعنی جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا قبر میں بھی حساب لیا جاتا ہے، اور ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے، اور اس سے 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اور جب انسان ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور اس کو پھر اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اگر جو جواب نہیں دیتا تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اس نے دنیا میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اپنے دین کی فکر نہیں کی، اپنی آخرت کی فکر نہیں کی، تو پھر وہ ان سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ جس طرح ایک بچہ سارا سال نہ پڑھے اور پھر جب ایگزام کا وقت آئے تو وہ پھر کیا لکھے گا پیپر میں؟ تو اب ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس جو وقت ہے یہ ایک مہلت کا وقت ہے کہ اس وقت کو ہم اچھے کاموں میں استعمال کریں، اور اس وقت کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کریں، تاکہ آخرت میں ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں، اور پھر ہمارا عمل بھی بدلے، اور ہم دنیا میں جو کام کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم پوری زندگی ہماری گزر گئی، جتنی بھی عمر ہے، آج سے اگر آپ 20-25 سال پہلے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم کہاں تھے؟ ہمارے بچے چھوٹے تھے، یا ہم جوان تھے، یا ہم جہاں کہیں بھی تھے۔ اب اگر ہم سوچتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے کہ وہ 20-25 سال کہاں چلے گئے، کیسے گزر گئے، کتنی جلدی وہ وقت گزر گیا۔ کل کی بات لگتی ہے کہ بچے چھوٹے تھے، اور آج بچے ہمارے بڑے، ہمارے قدوں سے بڑے ہو گئے ہیں، اور کل جب 20-25 سال اور گزر جائیں گے تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے؟ 20-25 سال تو بہت بڑی بات ہے، 20-25 دنوں کی یا 20-25 گھنٹوں کی خبر بھی نہیں ہے، کہ 20-25 منٹ کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی بہت قریب ہے، لیکن ہم کبھی سوچتے ہیں کہ کبھی دل میں خیال آتا ہوگا کہ ہاں اتنے سال تو گزر گئے، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جس انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کی قیامت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پھر عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی بھی شام ہو تو سوچا کرے کہ بس ایک اور زندگی کا دن کم ہو گیا، ایک اور دن میں موت کے قریب ہو گئی، اور ایک اور دن ہماری شام ہو گئی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وقت ہمارے پاس ہوتا جا رہا ہے۔
اب یہ حساب کتاب کا دن کیا ہوگا، کس بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا، یعنی جو آخرت میں یہ سوال پوچھے جائیں گے قیامت کے دن. اور پھر جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اور اپنے حساب کتاب کی فکر کرنی چاہیے. ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں دنیا میں سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے. یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانزٹ میں آئے ہیں، رکے ہیں اور پھر آگے جانا ہے. بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا ہے. یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی دونوں کو اکٹھا کر دیا. یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اب قیامت کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے نا کہ دنیا کی ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب ہمارا جو آئندہ وقت ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی. اس کے بعد زلزلے کا ایک جھٹکا آ پڑے گا، اب موت اپنی سختیوں کے ساتھ. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رات کے آخری حصے میں جو کہ بہت میٹھی نیند سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت زلزلے کے ساتھ آئے گی اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی لیکن چھوٹی قیامت جو موت ہے وہ بھی قریب ہے اور موت کی اپنی سختیاں ہیں. اور موت کو ویسے بھی موت کی جو موت ہے اس کو نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب نیند میں انسان جب فوت ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے. تو موت جو ہے وہ بڑی بہن ہے اور نیند چھوٹی بہن ہے. تو کبھی ایسا نہ ہو کہ بڑی بہن چھوٹی بہن سے ملنے آئے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائے. دنیا میں تو ہم بہنیں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی بہن ہے کہ جب اگر ملنے آئے گی تو وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کے چلی جائے گی. تو جب بھی رات کو سوئیں تو یہ سوچ کے سوئیں کہ صبح معلوم نہیں میں اٹھ سکوں گی کہ نہیں، یا میری بہن مجھے آ گئی اور اپنے ساتھ لے کے چلی جائے گی، موت کی بہن. تو موت کی سختیاں بھی ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں یا برے بھی ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی موت کی سختی آتی ہیں. کس طرح آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، وہ خود ہی جانتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہمارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور اس طرح آگ بھی. تو انسان کو کیا کرنا ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے اور دوزخ سے بچنے کی تیاری کرنی ہے. اور انسان کو اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام، ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود ہی میں سنتے ہیں. یعنی اس میں کوئی غور فکر نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 3 میں ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو. پیغمبر نے کہا میرا پروردگار حق اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم ہو.
ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائے اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کے جسم نہ ہو، اور وہ ایسا نہ تھا کہ جن کو کھانے پینے کی یا ضرورت کی زندگی جانے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ نہ ہو. وہ بھی انسان تھے جس طرح ہم انسان ہیں، جس طرح ہمیں کھانے پینے کی سونے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی تھی. اللہم صلی اللہ علیہ اور اس کے بعد پھر فرمایا آگے یقیناً اللہم ہم نے تمہاری جانب جس میں تمہارے لیے ذکر ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کیا ہے کہ اس میں فی ذکر، اس میں تمہارا ذکر ہے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے اس میں ہماری باتیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ وہ فلاں کتاب ہے اس میں آپ کا نام ہے اور آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو ہم کتنے شوق سے پڑھتے ہیں. تو قرآن میں بھی ہمارا ذکر ہے اور اس میں ہمارے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس میں ہمارے اچھے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہمیں اپنے اعمال کو کیسے اچھا کرنا ہے. اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں گے تو اور اس پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ شرف اور عزت ملے گا. تو ذکرکم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ جو فیہ ذکرکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ شرف اور عزت. اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے. یعنی جتنی بھی ہم زندگی گزارتے ہیں ان سب کاموں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ہماری زندگی اور ہماری کامیابی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے تو عزت اور بلندی کا سبب بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ذلت کا سبب بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض جو عزت میں کم درجے کے ہوتے ہیں ان کو بعض دفعہ بہت عزت مل جاتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عامر بن حارث عمر رضی اللہ عنہ سے عثمان کے مقام پر ملے. عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکہ والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ یعنی جب وہ ان کو عثمان کے مقام سے واپس آتے ہیں تو حارث جو مکے کا عامل ان کو مقرر کیا تھا، تو جب وہ واپس آتے تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اپنی جگہ کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ نافع نے کہا کہ ابن عزا کو. انہوں نے کہا ابن عزا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. یعنی غلام ہے اور اب اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا ہے. بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے اور اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. جب کوئی اس شخص کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت سے پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے اور وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 11 میں، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے. بھاگ دوڑ نہ کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. کہنے لگے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. پھر ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے. بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا اثر توڑ دیتا ہے اور اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں. آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت نہ سرکشی کرتے اور نہ تھکتے ہیں. یعنی وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے اور نہ تھکتے ہیں. کون کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ وہ 24/7 عبادت ہی میں مصروف ہوتے ہیں.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा कि क्या जो कुछ मैं सुन रहा हूँ तुम भी वो सुन रहे हो? उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं सुन रहे। आपने फरमाया बेशक मैं तो आसमान के चरचराने की आवाज सुन रहा हूँ। जैसे ये इस तरह होता है कि जैसे अगर कोई चारपाई पर बहुत ज्यादा लोग बैठ जाएं तो उसकी चोलें हिलने लगती हैं, तो आसमान आप सोचिए कितना बड़ा है, और उसमें चरचराहट की आवाज आ रही थी, और उस चरचराहट की वजह से उसके ऊपर बोझ पड़ रहा था। और इस चरचराने पर भी मलामत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां तो एक बालिश के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदा या क़याम ना कर रहा हो। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की क्या जरूरत है? और वो तो जब अल्लाह की इबादत करते हैं जो पूरी यकसुई के साथ करते हैं। हम जरा अपने आप को देखें कि हम किस तरह अल्लाह की इबादत खड़े करते हैं। बाज़ औक़ात हम खड़े होते हैं, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह के हुजूर होते हैं, लेकिन हमारी सोच कहाँ होती है? हम क्या सोच रहे होते हैं? आज हमें ये पकाना है, आज वहाँ जाना है, आज फलां काम करना है। हमारी इबादतें भी ऐसी हैं, लेकिन फरिश्तों की इबादतें कैसी हैं? और कितनी खूबसूरती से वो इबादत करते हैं कि उससे थकते भी नहीं और पूरी तरह फ़ोकस होकर इबादत करते हैं। लेकिन हम इंसान कैसे हैं? हमारी इबादतें कैसी हैं? इसके बावजूद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इंसान को सजदा करवाया कि ये अपने शौक से इबादत करेगा। तो अल्लाह ताला हमें इबादत की तौफीक दे और इससे मोहब्बत अता करे, और हम इसको इतना मामूली ना समझें। हाँ कि ठीक हो गया, जो है सो हो गया, जैसी भी हो गई, जैसी भी हो गई खैर है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि क्या सोचना चाहिए, हमें आगे की फिक्र करनी है कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हमें क्या करना है, आगे की जो जिंदगी है उसमें हम किस तरह अल्लाह की इबादत करें। फरमाया युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून, वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी भी सुस्ती नहीं करते। यानी इस तरह इबादत करते हैं, तो हम भी ऐसी ही इबादत करने की कोशिश करें कि वो फरिश्ते रात दिन तस्बीह करते हैं और रुकते ही नहीं है, यानी नॉन स्टॉप कंटिन्यूस तस्बीह करते ही रहते हैं। हम जरा अपने आप को देखें कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तस्बीह कर लेते हैं। हम ज़िक्र शुरू करते हैं, उधर बच्चे ने कुछ बोल दिया, उसको समझाने लगे, इसके बाद भूल गए। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं और फिर उसको आधे में ही छोड़ देते हैं, पूरी नहीं करते, या थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, या चीज़ों को अलग कर लेते हैं, या हमारी पसंदीदा चीज़ सामने नज़र आती है, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। और अब तो माशाल्लाह जो हमारे स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, तो इसके बाद तो फिर हमारे जो ज़िक्र अस्कार की जो मिक़दार थी, वो भी कम हो गई है। क्योंकि हम हर थोड़ी देर के बाद जाकर उसको खोल कर बैठ जाते हैं कि हाँ, देखूँ तो सही कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कुछ कोई फ़ोन तो नहीं आ गया किसी का। और फिर इस तरह क्या होता है कि हम ज़िक्र का जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो मुनक़ते हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है कि हमें अपना टारगेट बनाना चाहिए। हर दिन का एक टारगेट सेट करें और एक टाइम टेबल बनाएँ कि इस वक़्त मुझे तस्बीह करनी है, इस वक़्त मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस वक़्त मुझे इस्तिग़फ़ार करना है, इस वक़्त मुझे आयत करीमा पढ़ना है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु की तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह पढ़ना है। इसके अलावा या ज़ुल जलाल वल इकराम है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कितनी सारी तस्बीहां हैं। तो दिन के टारगेट सेट कर लिया करें। इसी तरह कुरान पढ़ने का भी टाइम टेबल सेट करें, और अभी तो रमज़ान है तो उसमें हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। सहरी के बाद भी, इफ्तारी के बाद भी, बल्कि तरावी के बाद भी हमारे पास वक़्त होता है, तो हम कितना ज़्यादा इस महीने में हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन औक़ात में अपने वक़्त को इस तरह सेट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारा वक़्त ऑटोमेटिकली इसी तरह सेट हो जाएगा। और मसलन इस तरह भी हम कर सकते हैं कि खाना पकाते वक़्त सोचें कि अब मुझे ये ज़िक्र करना है, और सफाई करते वक़्त सोच ले कि अब मुझे कोई भी आयत याद करनी है, फलां वक़्त पर मुझे ये याद करना है, बिस्तर पर जाना है तो ये याद करना है। अगर ड्राइविंग कर रही हूँ तो मुझे दुरूद शरीफ का ज़िक्र करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो क्या होगा इंशाल्लाह, इस तरह फिर हमारी आदत डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर हमने टारगेट सेट नहीं किया और अपना कोई गोल मुकर्रर नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि यही होता रहेगा कि हाँ, इधर लुढ़काते रहे, उधर लुढ़कते रहे, कभी किया, कभी नहीं किया, कभी थोड़ा किया, कभी ज़्यादा किया। और जब अपने टारगेट पूरे कर लें, अगर टारगेट मुकर्रर किया है और टाइम टेबल सेट किया और पूरा हो जाए, तो इसके बाद फिर अपना फ़ोन उठाएँ और फिर उसमें देखें। और क्योंकि फ़ोन हर वक़्त तो हमारे पास इमरजेंसी नहीं होती ना कि हम हर वक़्त फ़ोन देखें। कभी देख लिया, 2-3 घंटों के बाद देख लिया, चेक कर लिया कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया तो उसको चेक कर लें, उसका जवाब दे दें। लेकिन हर वक़्त फ़ोन से चिपक कर रहने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आगे फरमाया, आयत नंबर जो है 21
کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا تھا وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوا اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جوابدہ نہیں اور سب اس کے آگے جوابدہ ہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو. یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل. اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم میری عبادت کرو. مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے. غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں. کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہے. وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے. وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو. وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے. ہم انسان بھی پانی سے بنے ہیں اور ہم کچھ کھاتے ہیں، سبزیاں، اناج جو بھی کھاتے ہیں ان سب کی جو پیداوار ہے وہ بھی پانی سے ہوئی ہے. ہم گوشت کھاتے ہیں تو وہ جانور بھی پانی سے ہی بنے ہیں اور کوئی مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آگے فرمایا آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بنایا لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دیتے. آیت نمبر 33 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے. آگے بھی اس کا ذکر آئے گا تو وہاں بھی ہم دیکھیں گے سورج چاند جو کتنے نظم و ضبط سے کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا کہ یہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سورۃ الحج میں بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی تو وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اس آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا اور کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اپنے مدار میں یعنی اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، خواہ کوئی عام انسان ہو یا جن ہو یا نبی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو دنیا سے جانا ہے. جانوروں کو بھی جانا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے. جانور بھی، انسان بھی، پرند چرند ہر ایک دنیا سے جانے والا ہے. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہیں. انسان جلد باز مخلوق ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کیا کرو. تو اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے. اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت اور خواہشات کی اتنی محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کی یہ خواہشات وہ کرتا ہے بہت جلد پوری ہو جائے. اور دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے. جس طرح وفد عبد القیس میں جو ان کے لیڈر تھے منظر الجشت، تو جب ان کا وفد مدینہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے. اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اور 2 کپڑے نکال کر پہنے، صاف ستھرے ہوئے، تیار ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے ان سے فرمایا بے شک تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت. کیونکہ بعض اوقات انسان بہت جلدی میں ہوتا ہے.
انسان بہت جلدی میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو وقار ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، یعنی اپنی عزت کا پھر اس کو خیال نہیں آتا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں، کیا میں نے ان کو اختیار کیا ہے یا اللہ نے مجھ میں پیدائشی رکھ دی ہیں؟ فرمایا بل اللہ جبلک وعلیہما، بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی ہیں. اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین یحبہم اللہ ورسولہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خصلتیں عطا فرمائے. اب آپ دیکھیے کہ آپ ان لوگوں کی نسبت ان کی تعریف کر رہے ہیں جو آرام سے آئے، جو جلدی میں آئے وہ جلدی میں آ گئے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، اور دوسرے لوگ جو آرام سے سکون سے آئے، صاف ستھرے ہو کے آئے تو آپ نے ان کی تعریف کی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس چھلانگ لگا کر پہلے پہنچ جائیں، شاید ہم دوسروں کی آنکھوں کا تارا بن جائے. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. بعض دفعہ لائن توڑتے ہیں، دھکم پہل کرتے ہیں، جیسے حجر اسود کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دھکم پہل ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ بڑے صبر سے کھڑے ہوتے ہیں، جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، کہاں سے تھوڑا سا موقع ملے، جگہ ملے تو اندر چلے جائیں، کسی کو اذیت نہیں دیتے. تو انسان کو ہر وقت خیر اور متانت کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا چاہیے. اور یہ جو حجر اسود کی بات ہے تو یہ حجر اسود کا بوسہ بھی بعض دفعہ ایک امتحان اور ایک آزمائش بن جاتا ہے. سب کا دل چاہتا ہے کہ ہاں ہم بھی جا کے کریں، لیکن ظاہر ہے کہ راستے میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ انسان کو صبر سے انتظار کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ انسان جلد باز ہے، کچھ کے اندر تحمل رکھ دیا گیا ہے اور کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہے اور جلد بازی ہے تو پھر اپنے اندر اس چیز کو لائیں اور کوشش کریں کہ صبر سے ہم ہر چیز کا انتظار کریں. آگے فرمایا آیت نمبر 38، کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے، یعنی قیامت کا وعدہ کب ہے. کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی. پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی مذاق کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. ان سے پوچھے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے تاکہ یہاں تک کہ ان کی مدت گزر گئی. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ اب یہاں آپ دیکھیں کہ باپ دادوں کی بات ہو گئی. اب باپ دادا ان کے تو گزر گئے اور ہمارے بھی گزر گئے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے گزر جائیں گے. تو یہ جو زمین کے گھٹانے کی بات ہو رہی ہے تو سائنس نے بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ زمین اب اپنے کناروں سے کم ہوتی جا رہی ہے اور انسان بھی آہستہ آہستہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح زمین کا جو رقبہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. آیت نمبر 45، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے. یعنی جب کوئی سننا نہ چاہے تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہگار تھے. قیامت کے دن ہم درمیان لا کر رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. تو یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جن نیکیوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں نا، آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا. رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور رائے کے دانے کے برابر جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہے. اور وہ کیا ہے ذرا ہم بھی دیکھیں اور ہم بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. وہ ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے
اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں. یعنی بعض اوقات انسان اپنی اولاد کو بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، بڑا قابل بناتا ہے اس کو، لیکن جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، جوانی میں فوت ہو جاتا ہے. تو انسان کیا کہتا ہے، ہائے میرے جانے کے دن تھے اور یہ بچہ چلا گیا، اب میرے لیے کون دعائیں کرے گا اور میرے لیے کون صدقہ جاریہ بنے گا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد پہلے چلی جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے چلی جاتی ہے اور اس پر ماں باپ صبر کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بے انتہا اجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میزان میں تولی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدے ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی لید، سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا. یعنی ہم اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا. یعنی اب گھوڑا دیکھیں، جو کچھ کھاتا ہے، وہ جو کھانے کا جو کھاتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا، جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن، اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن ہے. اور وہ جو کچھ کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا، وہ سب اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، جس نے اس گھوڑے کو پال پوس کے بڑا کیا یا اس کو کھلایا پلایا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں دل لگانا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یہاں تو ایک گھوڑے کی بات ہے نا، لیکن اگر ہم کسی انسان کو بھی تیار کرتے ہیں، کسی کو آپ نے پڑھا دیا، لکھا دیا، کسی کو فی سبیل اللہ کام کرنے کے لیے پیسے دے دیے، یا کسی کو اپنی اولادی کو ابھی فی سبیل اللہ میں لگا دیا، نیک کام کا اس کو سکھا دیا، کسی بھی قسم کا فائدہ دنیا میں اگر وہ اٹھاتا ہے، یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا والوں کو کوئی فائدہ دیتا ہے، دنیا والوں کو دیتا ہے اور اپنے دین کی خاطر دیتا ہے، یہ نہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ اپنی زندگی کو دنیا کے فائدے میں وقف کرتا ہے، تو اس پر ہم نے جو مال لگایا ہوگا اور جو عمل اس نے کیا ہوگا، تو وہ ہم سب کے لیے بھی، جس نے بھی اپنی اولاد کو اس کام پر لگایا ہوگا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور وہ سارا اس کے میزان میں لکھا جائے گا، ماں باپ کے لیے بھی، اور جو بچہ اس نے کام کیا اس کے لیے بھی، اور جو اس نے آگے سکھایا ہوگا ان سب کے لیے بھی. تو میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اعمال جو ہے وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے، اور وہ خود انسان بھی تولے جائیں گے. تو اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، تیز ہوا بھی چلتی تھی تو وہ ہلنے لگتے تھے، تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے. آپ فرماتے کہ یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، ایک ٹیبل ہی، ایک چیئر ہی، اس کو کہیں سے کہیں ادھر رکھ دیتا ہے، ایک تنکا بھی مسجد میں سے اٹھا کے رکھ دیتا ہے، اپنے گھر کی صفائی کر لیتا ہے، جو کام بھی دنیا کے فائدے کے لیے یا اپنے ہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہم کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ میزان میں ان کا وزن کیا جائے گا. اسی طرح پھر شہادتین کا بھی وزن ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی میزان میں تولے جائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ میزان کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ کلمات بھی بہت قیمتی ہیں. پھر اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 48 میں اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ. یہ بالکل جیسے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واضح و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی. واضح و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی. وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے ہیں، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو جو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی عبادت کرتے ہوئے پایا. یعنی انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو اس کے بڑے ہونے کیا ہوتا ہے وہ وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ان کو منع کیا جائے تو اس کے پاس کیا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے.
تو ضروری نہیں کہ باپ دادا نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہوگا. اگر ان کو علم نہیں تھا، اب ہمارے پاس علم ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو صحیح علم ہے اس کو لینا چاہیے. آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقینی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے. کہنے لگے آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے. میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی کہ کس طرح انہوں نے بت کو توڑا. کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. سب نے کہا اچھا، اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں. کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے. تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں. بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو. پھر اپنے سروں کے بل اوندے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں. اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ فائدہ. یعنی کتنے کامن سینس کی بات ہے کہ ایک پتھر کا بت، مٹی کا بت جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کی عبادت کرتے اور اس کو کوئی توڑ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو کیا وہ دوسروں کو کیا فائدہ یا نقصان کریں گے. تو اتنی سمجھ ان میں خود میں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انہی کی عبادت کرتے تھے. حالانکہ انہوں نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نہیں بولتے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو توڑ دیا تو وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کیا تو سب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور سب سے پیش ان کے والد نے بھی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جاؤ. وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے کس طرح بچا دیتا ہے اور کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے. اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تھی تو آپ کو اولاد اسحاق بھی عطا فرمایا، اور ان کے بعد یعقوب یعنی اولاد اور پھر بیٹا اور بیٹے کے ساتھ پوتا بھی، اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام یعقوب کے بعد. اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم کیا اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا. نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چپ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا. اور داؤد علیہ السلام کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے جو تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی ہم کرنے ہی والے تھے. تو اب یہاں پہ جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بات کی گئی کہ ان دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا اصل میں کہ یہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا
एक शख्स बकरियां चराता था और दूसरा किसान था और वो खेत चलाता था, तो बकरियों ने उसका खेत तबाह कर दिया। अब मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, जो उस वक्त के बादशाह भी थे और नबी भी थे, और उनके दरमियान फैसले भी करते थे। आपने फैसला क्या दिया कि बकरियां खेत के मालिक को दे दी जाए और इस तरह उसका नुकसान पूरा हो जाए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उनको उनसे इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, बकरियां सिर्फ उस वक्त तक खेत के मालिक के पास रहें जब तक कि बकरियों वाला इस खेत को दोबारा तैयार ना कर दे, तो इस तरह दोनों पर जुल्म नहीं होगा। उस वक्त अगर खेत से फायदा नहीं उठा पा रहा खेत का मालिक, तो बकरियों से फायदा उठा लेगा और बकरियों वाला जो है वो खेत तैयार करके अपनी बकरियां वापस ले लेगा। तो ये है कि बाज औकात क्या होता है कि बच्चे या जो उम्र में हमसे छोटे होते हैं या तजुर्बे में छोटे होते हैं वो ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे हैं सॉरी, और दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया वो अल्लाह ताला को पसंद आया। तो इसलिए हमेशा दूसरों की बात को गौर से सुनना चाहिए और इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए जिसमें सबका भला हो। हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सुलेमान की तारीफ दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं की। फैसला उनका भी ठीक था अपनी जगह, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज्यादा दुरुस्त था। हजरत उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब हाकिम यानी कादी अपने इज्तिहाद से कोई फैसला करे, फिर वो फैसला अगर सही हो तो उसे दुगना सवाब मिलता है, और अगर फैसला करते वक्त इज्तिहाद करे यानी कि कोशिश करे और गलत फैसला हो जाए तो सिर्फ एक अजर मिलता है। यानी दोनों सूरतों में अजर जरूर मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत जाया नहीं करता। हाँ, सजा उस सूरत में मिलती है कि जब इंसान बगैर तवज्जो के और बगैर मेहनत के बस ऐसे ही जो दिल चाहे फैसला कर दे और ऐसे ही जो दिल में आए कह दे, तो फिर वो बात गलत हो जाती है। आगे फरमाया आयत नंबर 80 में, और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो, क्या तुम शुक्रगुजार बनोगे। यानी यहाँ पे भी जो नेमतें दी गई हैं उनका जिक्र है कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी उन्होंने उसको कैसे इस्तेमाल किया। यानी कुरान में जितने भी पैगंबरों का जिक्र है उनमें सबसे ज्यादा नेमतों के एतबार से जो पैगंबर थे वो कौन थे, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनको अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सहूलतें और नेमतों से नवाजा था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन नेमतों को कहाँ इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में और दूसरे लोगों की के फायदे में इस्तेमाल किया। आगे फरमाया, हमने तंदु तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया जो इसके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दाना हैं। इसी तरह बहुत से शयातीन भी हमने इसके ताबे किए हुए थे जो इसके फरमान से गोते लगाते थे और इसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, उनके निगहबान हम ही थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे एक बीमारी लग गई है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। हमने उसकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि इनके साथ वैसे ही और अपनी खास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं कि आपको कैसी बीमारी लगी थी, और कहा जाता है कि आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो 18 साल तक 18 ईयर्स तक बीमार रहे। अब देखिए, एक तरफ तो दाऊद अलैहिस्सलाम है और एक तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिनको नेमतों से नवाजा गया, और दूसरी तरफ अय्यूब अलैहिस्सलाम है जो इतनी शदीद बीमारी में मुब्तला है। तो ये अल्लाह ताला का फैसला होता है। अल्लाह ताला हर एक की बर्दाश्त को देख कर ही फैसला फरमाता है कि किसको किस तरीके से आजमाना है, और जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है, सब्र करता है, तो इसका बदला भी फिर बेहतरीन आता है। और सब्र क्या है कि रुक जाना, अपने आप को रोक लेना। कोई भी नापसंदीदा बात हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, किसी की तरफ से दुख मिल जाए, तो सब्र। और सब्र क्या है, पहली चोट पे सब्र कि
چاہے کوئی نیک سے نیک شخص ہو، یہ نبی ہیں لیکن نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آزمائش ڈال دی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی نیک شخص ہے تو اس کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے تو شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے۔ کسی کی بھی تکلیف سے آزمائش کو دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہ کرے یا کوئی بھی ججمنٹل نہ ہو کہ ہاں یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیندار شخص پر کوئی امتحان آ جاتا ہے تو شیطان دل میں کیا خیال رہتا ہے کہ ہاں اس نے ضرور کچھ کیا ہوگا، دیکھا نا پکڑ آ گئی نا، پتہ نہیں کیا کچھ چھپ چھپا کے کیا ہوگا تو اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عبادت گزاروں اور نیک لوگوں پر بھی تکلیف اور بیماری آ سکتی ہے، اور اگر آ جائے تو ان کو بھی صبر کرنا ہے، اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، حالانکہ وہ ایک نبی تھے، اور کس طرح وہ صبر کرتے ہیں اور کس طرح دعا مانگتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے پروردگار مجھے بیماری لگ گئی۔ اب یہ نہیں کہتے کہ مجھے بیماری تو نے لگائی، کہتے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتی۔ یہ بھی کتنی خوبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائے اور زیادہ دعائیں مانگے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بیماری اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ جو بھی بیماری آتی ہے تو اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بیماری کو یا کسی بھی پریشانی کو برا نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ مجھے اللہ نے اس لیے دیے تاکہ میں اللہ سے اور بھی قریب ہو سکوں، اور اگر میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں دے گا اور آخرت میں تو ڈیفینیٹ دینے ہی والا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر جو ہے وہ 84، ہم نے اس کی سن لی، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں دیا تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی، اور یعنی جتنے بھی ان کے اہل و عیال تھے، بال بچے تھے، اور بھی ان سے زیادہ ان کو عطا فرمایا، اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنے رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہی نکل گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر مچھلی کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اپنے آپ کو ظالم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجھے اللہ نے ڈال دیا، بلکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بلیم اپنے آپ کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں کرتے، اور 3 اندھیروں میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایک تو سمندر کا اندھیرا، گہرائی کے اندر، سمندر کے اندر کتنا کالا اندھیرا ہوتا ہے، دوسرا رات کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں سے انسان کی دعا سن سکتا ہے؟ یہ نہ سوچے کہ ہاں میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی، اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جب اس کی دعا کی قبولیت کا وقت آتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ مچھلی کے وہاں پہ انہوں نے پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 100 ایئرس کے تھے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ 80 ایئرس کی، 80 سال کی تھی۔
उस वक्त भी अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमाई। ये बुजुर्ग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच, तमा और डर खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। और वो पाक दामन बीवी जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और खुद अब उन्हें उनके लड़के को तमाम जहान के लिए निशानी बना दिया। यानी हजरत मरियम अलैहि सलाम की बात हो रही है। ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम सब का परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिरका बंदियां कर ली, सब के सब हमारी ही तरफ लौटने वाले हैं। फिर जो भी नेक अमल करे वो मोमिन भी हो तो उसकी कोशिश की बेकदरी नहीं की जाएगी। हम तो उसके लिखने वाले हैं और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया इस पर लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे, यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। उस वक्त काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे बल्कि फिल वाक़े हम कसूरवार थे। तुम अल्लाह और इसके सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो सब दोजख का ईंधन बनोगे और तुम सब दोजख में जाने वाले हो। अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते और सब के सब इसी में हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आयत नंबर 100। वो वहां चिल्ला रहे होंगे, वहां कुछ भी ना सुन सकेंगे, यानी काफिर को जहन्नुम में डाला जाएगा तो चिल्लाएंगे। अलबत्ता बेशक जिनके लिए हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है वो सब जहन्नुम से दूर ही रखे जाएंगे। वो तो दोजख की आहट तक ना सुनेंगे और अपनी मन भाती चीजों में हमेशा रहने वाले होंगे। वो बड़ी घबराहट भी उन्हें गमगीन न कर सकेगी और फरिश्ते उन्हें हाथों हाथ लेंगे कि यही तुम्हारा वो दिन है जिसका तुम वादा दिए जाते रहे हो। जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट देंगे जैसे तोमार में औराक लपेट दिए जाते हैं। जैसे कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी, जिस तरह कोई रजिस्टर होता है उसको लपेट कर रोल कर दिया जाता है, इसी तरह आसमान को लपेट दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जिस तरह हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तोमार की औराक लपेट दिए जाते हैं, जैसे कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी, इसी तरह दोबारा करेंगे। ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर करके ही रहेंगे। हम जबूर में बंदो नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। इबादत गुजार बंदों के लिए तो उसमें एक बड़ा पैगाम है और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दीजिए कि मेरे पास तो बस वही की जाती है कि तुम सब का माबूद एक ही है, तो क्या तुम भी इसकी फरमाबरदारी करने वाले हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें यकसा तौर पर खबरदार कर दिया है। मुझे इल्म नहीं जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर। अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिरी बात को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता है। मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो। अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिरी बात को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता है। मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो और एक मुकर्ररा वक्त तक का फायदा पहुंचाना है। खुद नबी ने कहा, ए रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है उन बातों से जो तुम बयान करते हो। सूरतुल अंबिया कंप्लीट हुई। अब हम सूरतुल हज शुरू करते हैं और ये भी बहुत खूबसूरत सूरा है। सूरतुल हज मदनी है और इसकी 78 आयतें हैं और 10 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज है। जैसा कि आयत में ही पता चल रहा है कि ये आयत क़यामत के बारे में है और क़यामत एक ऐसा दिन होगा कि दुनिया का सारा सिस्टम दरम बरम हो जाएगा। आज जो सूरज, चांद, सितारे, आसमान सब अपनी जगह फिक्स्ड है और अपने अपने काम कर रहे हैं, क़यामत के दिन ये सब सिस्टम दरम बरम हो जाएगा। आज सूरज कितना सुकून के साथ सुबह निकलता है, शाम को गुरूब होता है, लेकिन यही सूरज आखिरत में मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। आज जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है ना, तो हम सबको पता है कि जमीन जो सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज से जमीन का कितना फासला है,
سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، یعنی کہ 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل ہے، اور زمین سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک چکر ختم کرتی ہے اسے ہم سال کہتے ہیں، یعنی زمین ایک سال میں اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ تو اس حساب سے ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، یعنی کہ 66,600 مائل پر آور کی رفتار سے وہ چل رہی ہے، اور اتنی رفتار سے وہ اسپیڈ سے گردش کر رہی ہے۔ اور اسی طرح صرف زمین ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی جتنے بھی پلانٹس اور سیارے وہ بھی اسی طرح گردش میں مصروف ہے، اور یہ سب اپنے اپنے الگ الگ مدار میں اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ آپ نے شاید سائنس میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ وہ پورا ایک انہوں نے ماڈل بنایا ہوتا ہے اور اس میں دکھاتا ہے کہ سارے پلانٹس کس طرح گھوم رہے ہیں اور کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا بنائی ہیں، اور وہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اور یہ سب کام کیسے کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں اور کیسے دن رات اپنے کاموں میں مصروف ہے کہ ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، اور ان کی جو اسپیڈ ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، اور نہ ہی ان میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور یہ سب ایسے کام ہے کہ جس کو انسان خود دیکھ رہا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے اور ان کی شہادت بھی دیتا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ قرب قیامت میں یہ ساری علامتیں ہیں کہ جس میں سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سورج الٹی چال چلنے لگے گا، زمین الٹی چال چلنے لگے گی، تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پہلے تو 3 دن نکلے گا ہی نہیں، اور جب نکلے گا تو وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور وہ کون سا وقت ہوگا کہ انسان کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، زندگی ہے، صحت ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور کوئی بھی گناہ ایک تو کریں ہی نہیں، اور اگر ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیا کریں۔ آگے فرمایا، جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت نازل فرمائے گا تو یہ دن بہت ہی سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ سارے سیارے بھی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جیسے دو دو ریل گاڑیاں یا جو تیز رفتار بسیں ہوتی ہیں اگر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو کیا حشر ہو۔ تو جو زمین ہماری جو ہے وہ کتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے، جیسے میں نے بھی بتایا 66,600 مائل پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے، تو اسی رفتار سے دوسرے سیارے بھی چل رہے ہیں، اور اسی رفتار سے اگر یہ ٹکرائیں گے تو کیا حال ہوگا، اور اس کا اتنا شدید دھماکہ ہوگا کہ اس کی دہشت سے ہر جو حاملہ ہوگا اس کا حمل عورت ہوگی اس کا حمل گر جائے گا، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائیں گی، اور چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں مائیں ان کو کتنا کیئر کرتی ہیں، وہ چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ کتنا دہشت ناک منظر اس میں بتایا گیا ہے، اور اس دہشت ناک منظر میں کیا ہوگا کہ ہر کوئی ایسا بھاگے گا جیسے اس نے کوئی نشہ کیا ہے، جیسے اس نے کوئی نشہ آور دوا کھا لی ہے یا کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے، لیکن حقیقت وہ یہ ہوگی کہ اس نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایڈکشن نہیں ہوگا اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح بھاگے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا جس سے وہ بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں اور وہ وقت ہم پر آسان ہو، لیکن قیامت کے دن سب کو اٹھایا بھی جائے گا دوبارہ، تو وہ وقت بھی ہم پر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے آدم، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں جو ارشاد ہو۔ پھر ایک فرشتہ آواز سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد سے دوزخ جانے والوں کا حصہ نکالو۔ وہ عرض کریں گے پروردگار دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالو؟ راوی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے 999۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔
یہ بات صحابہ پر بہت دشوار گزری اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ 999 اگر نکل جائے 1000 میں سے تو باقی کیا بچے گا؟ صرف ایک. تو کیا ایک جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ پریشانی صحابہ کرام کو بھی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 999 تو یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے ایک تو ڈراوا بھی اور خوشخبری کی ہے کہ فکر نہ کرو. وہ جو 999 ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا. یعنی جو ایک ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے. پھر تو تمام خلقت میں ایسے ہوگے جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں ایک کالا بال ہو یا کسی کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال. یعنی ایک جو بیل ہوتا ہے یا گائے ہوتی ہے اس میں سارے بال کالے ہوں لیکن ایک سفید بال ہو تو وہ سامنے نمایاں سا نظر آتا ہے, پرومیننٹ نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک کالا بال ہو یا کسی کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگ اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ سن کر خوشی سے ہم نے اللہ اکبر کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کا تیسرا حصہ ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر پکارا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے. پھر ہم نے پھر اللہ اکبر کہا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے لیے ایک طرح سے خوشخبری بھی اور خوف بھی آتا ہے کہ کتنا سخت دن ہوگا وہ. لیکن اگر ہم نے اللہ کے احکام پورے کیے اور قرآن پر عمل کیا تو وہ وقت ہم پر آسان گزرے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون بستہ سے, پھر گوشت کے لوترے سے جو صورت بنا دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں. ہم جسے چاہے ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں اور پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے, پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ انسان کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو پیدا کیا. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے سے بنایا. اب آپ دیکھیں مٹی بے جان ہے, جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو وہ ایک جیتا جاتا انسان بن گیا. اب جو چیزیں یا غذائیں انسان کھاتا ہے وہ سب بھی زمین سے حاصل ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس زمین ہے. ہم سبزیاں کھاتے ہیں, ہم دالیں کھاتے ہیں, ہم گوشت کھاتے ہیں. اب ہم جو گوشت کھاتے ہیں اور جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھی زمین کا چارہ ہی کھاتے ہیں, زمین کی نباتات کھاتی ہیں. آپ نے کبھی کسی جانور کے بارے میں نہیں سنا جو کہ جو حلال نہیں ہوتا, جو حلال نہیں ہوتا جانور, اس کو کھانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. جیسے گدھا ہے یا جو آپ سوچے کہ کتا ہے, نعوذ باللہ, شیر ہے, یہ سب کیا کھاتی ہے؟ گوشت کھانے والے جانور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پر حرام کیا ہے کیونکہ اگر ہم ان کا گوشت بھی کھانے لگ جائے تو ہمارے اندر بھی ویسی ہی صفات آنے لگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ گوشت کھانے کا حکم دیا ہے کہ جو جانور زمین کی نباتات کھاتے ہیں انہی جانوروں کا گوشت کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ہمارا سورس زمین ہے اور ہمیں جانا بھی زمین میں ہے. تو ہمیں انہی غذاؤں سے انسان کا جو ہے ہم جو کھاتے ہیں ان سے گوشت بنتا ہے اور پھر کہیں ہڈیاں بنتی ہیں, عضلات بنتے ہیں اور پھر اسی غذا سے نطفہ بنتا ہے انسان کا. اور اس نطفے سے ایک قطرے میں ہزاروں جرثومے, جاندار جرثومے یعنی کہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیے آپ کے زمین بھی بے جان چیز ہے اور یہ غذائیں جو انسان استعمال کرتا ہے وہ بھی بے جان تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ متحرک جراثیم پیدا کر دیے. پھر ان ہزاروں جرثوموں میں سے ایک آدھ جرثومہ عورت کے خلیے میں چلا جاتا ہے تو انسان کی پھر تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ اللہ کو منظور ہو.
ورنہ کئی سال ہو جاتے ہیں انسان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رحم مادر کے اندر تے بتے اندھیروں میں انسان کی جس طرح تخلیق ہوتی ہے اور جن جن مراحل سے وہ گزرتا ہے، سبحان اللہ، ان میں سے اللہ تعالیٰ صرف ان مراحل کا ذکر یہاں فرمایا ہے کہ نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون کے بعد پھر گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اس میں کوئی قسم کا اس وقت تک کوئی نقش نہیں ہوتا. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر اس گوشت میں لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب سارے جسم کے جو اعضاء اور نقوش بننے لگتے ہیں، اور پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں اور عضلات بنتے چلے جاتے ہیں. انسان کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان ایک پورا کمپلیٹ انسان بچہ بن جاتا ہے. اب اللہ چاہے تو وہ لڑکی بن جاتا ہے، اللہ چاہے تو لڑکا بن جاتا ہے. اور یہ سب مراحل اللہ تعالیٰ کی زبردست نگرانی میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں یہ کام کرواتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ پڑا، پروردگار اب یہ خون بن گیا، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے. پھر ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. بخاری کی حدیث تھی. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہم کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی، کہاں سے کہاں انسان کو بنا دیا. اور اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ بچپن سے جوانی کا وقت آتا ہے جو کہ ایک خوبصورت وقت ہوتا ہے، خوبصورت انسان کی ایج ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی عمر ڈھلنے لگتی ہے. نطفے سے انسان بنا اور پھر انسان سے بچہ دنیا میں آیا، اور جوانی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، دوبارہ وہ بڑھاپے کی طرف لوٹتا جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا نا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ انسان ارذل العمر کی طرف پھر لوٹا دیا جاتا ہے. اب یہ ارذل العمر کیا ہے؟ ارذل العمر وہ عمر ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر بیکار ہو جائے. ساری زندگی گزارنے کے بعد اپنی جوانی کو گزار لیا، بچپن گزار لیا، وقت گزار لیا، اپنے خاندان کو سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ وہ اس ایج پہ آ جاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. ایسی عمر کو جس میں اس کو نہ کوئی اپنے کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ واش روم جانے کا ہوش ہوتا ہے. بالکل چھوٹا بچہ جس کو کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو ارذل العمر ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر بیکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ایسی عمر سے پناہ مانگنی چاہیے. اور اس کے بارے میں دعا بھی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ارذل العمر سے بچانا، ایسی عمر سے کہ جس میں انسان ذلیل ہو جائے. اب ذلیل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہر کام میں وہ دوسروں کا محتاج ہو. کوئی اس کو واش روم لے جائے، کوئی اس کو کھلا دے، کوئی اس کو نلا دے، کوئی اس کو کپڑے پہنائے. کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہمیں بچائے. اگر اس عمر تک کوئی پہنچ بھی جائے تو اپنے ہوش و حواس میں رہے، اپنے ہوش و حواس نہ کھوئے، اور اس کی صحت بھی برقرار رہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے. اور جو آگے جو فرمایا کہ دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے. تو اب یہاں پر ایک طرف تو انسان کی بات کرتی اور دوسری طرف یہاں زمین کی بات کیوں کی؟ کیونکہ زمین بھی بالکل خشک ہوتی ہے. جس طرح انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زمین بھی بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے. اور پھر جب اس پر بارش پڑتی ہے، یہاں پہ بھی پانی کا ذکر ہے، انسان بھی پانی سے بنا ہے، زمین بھی پانی سے ابھرتی ہے. تو بارش جب اس پہ پڑتی ہے تو پھر وہ پوری طرح سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر نباتات اگتی ہے، اس میں پھل فروٹ آتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اور وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد دوبارہ جب اس پر خزاں کا موسم آتا ہے تو دوبارہ وہ بنجر ہو جاتی ہے. تو یہ زمین اور انسان کا ایک آپس میں ایک تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے یہاں بیان فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیوں حق ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس نے اپنی چیز کو بنایا تو پھر اس کی مرضی سے ہی سارے کام ہوں. ہم اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی بناتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہر کام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، زمین، آسمان، جنت، جہنم، سارے سیارے سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو پھر
یہ اسی کا حکم چلے گا اور اسی کا حق ہے کہ جو کچھ وہ کرے وہ اپنی مرضی سے کرے. تو اس لیے فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى وانه على كل شیء قدیر. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ قیامت کا یہاں پہ بھی ذکر آ گیا، تو پیچھے بھی آیا تھا، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت تو ہر حال میں آنے والی ہے. ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اس کی تیاری کو جاری رکھیں. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے. اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے. یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا. یہ واقعی کھلا نقصان ہے. یعنی جو اللہ کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو دنیا کا کوئی فائدہ مل رہا ہے تو پھر اس میں جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ذرا سا بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو فوراً وہ لائن چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے نہ نفع. یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں. ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رستہ باندھ کر اپنے حلق میں پنجہ ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لیں، پھر دیکھ لیں کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. یعنی جس کو اگر نبی کی بات پر یقین نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی سچائی پر یقین نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اوپر جا کر دیکھ لے، اپنے آپ کو رسی سے باندھ لے، مر کر دیکھ لے، پھر پتہ چل جائے گا کہ آگے کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. آیت نمبر 16. ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے چاہے اللہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور. یہ بھی سجدے کی آیت آگے آ رہی ہے جی. اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا. جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سجدے کی آیت ہے، اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سجدہ کرنا واجب نہیں، اگر کر لیں تو اچھی بات ہے. اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 18 میں کہ بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب کا مقولہ آ چکا ہے، جسے رب ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. تو آپ دیکھیے کہ ساری کائنات میں انسان اور جن ہی جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور قوت دی ہے، اور ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نیک کام کریں چاہے تو نہیں کریں. اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ کرتی ہے. اور ان کے سجدے کا مطلب کیا ہے کہ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگایا ہے، یا جو خدمت ان کے ذمہ کی ہے، اور جو قوانین ان کے لیے مقرر کی ہیں، ان میں سے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں. بالکل جو حکم دیا گیا ایز اٹ از ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن انسانوں کا کیا حال ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی دی ہے تو وہ اپنے ارادے سے جو چاہے کر سکتے ہیں. اگر چاہے تو فرما برداری کر سکتے ہیں، چاہے تو نافرمانی کر سکتے ہیں، چاہے تو اللہ کے حضور سجدہ کر سکتے ہیں، اور مرضی نہ ہو تو نہ کر سکے. لیکن جو کرے گا ظاہر فائدہ اسی کا ہے، اور جو نہیں کرے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کا اختیار انسان کو دیا ہے تو اس اختیار کا انسان کو صحیح استعمال کرنے آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجاتے رہنا چاہیے.
اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے آگے سجدے کرتے رہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 19 میں یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیوند کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھلتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہاں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. ایمان والوں اور نیک مقام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی. وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا ایک طرف جہنم کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف جنت کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ جو سونے کے کنگن کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ آج کے دنیا میں مرد کے اوپر سونا حرام ہے، مرد کے اوپر خالص ریشم حرام ہے، لیکن جنت میں انسان کو دیا جائے گا. اور وہاں پہ اگر کسی عورت کے پاس آج سونے کے کنگن نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہاں ہم کو جنت میں سونے کے کنگن بھی ملیں گے اور بھی بہت سی چیزیں ملیں گی جو آگے ہمیں پتہ چلیں گی. آگے فرمایا ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف کی راہ کی ہدایت دی گئی. اب یہ پاکیزہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ پاکیزہ کلمات کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکیزہ کلمات ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک یعنی یہ پاک کلام ہے جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کی ہدایت کو قبول کر لیا اور جو کچھ اس میں بتایا گیا اس کو اپنا لیا تو اس کے لیے ان کو جنت کے باغات ملیں گے. تو اس لیے کیا فرمایا وہ ہدو الی الطیب من القول، ان کو اللہ کی راہ دکھائی گئی. تو ہدایت کا راستہ کیسے ملتا ہے کہ جب انسان پاکیزہ بات کو لیتا ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر اس کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو استقامت بھی دیتا ہے. اور وہ اگر استقامت کی دعا مانگتا ہے اور چلنا بھی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلاتا ہے آخر وقت تک. آگے فرمایا آیت نمبر 25 جن لوگوں نے کفر کیا، دوبارہ کفر کی بات آ گئی. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کرا دی. لوگ تیرے پاس بیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھو. تو کیا ہمیں نہیں حکم ہے ہم بھی مسجدوں کو پاک صاف رکھیں اور مسجدوں میں کہیں بھی کوئی کوڑا کرکٹ نظر آئے اس کو صاف کر لے. یہ نہ سوچے کہ یہ فلاں کی ڈیوٹی ہے تو میں کیوں کروں. مسجد میں ایک ٹن کا بھی اٹھا کے آپ رکھ دیتے تو وہ بھی نیک عمل ہے، اس کو بھی اٹھا کے رکھ دے. یا کوئی بھی کہیں ٹیشو پیپر پڑا ہے، کہیں پانی کی بوٹلز پڑی ہیں، اٹھا کے رکھ دیں تو یہ بھی صفائی ہے اور یہ بھی ہمارے لیے نیک عمل کا باعث بنے گا. اب یہاں پہ جو اونٹوں کی بات ہو رہی ہے، دبلے پتلے اونٹوں کی، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانک رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس پر سوار ہو جا. وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اس پر سوار ہو جا. وہ پھر کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے تیسری بار فرمایا ارے کم وقت اس پر سوار ہو جا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں اس پر سوار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر ہو سکتے ہیں. جو اونٹ ہوتے ہیں، اب چھوٹی سی بکری پہ کوئی سوار نہ ہو جائے، بلکہ یہ جو اونٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے تو اس پر سوار ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا آگے آیت نمبر 28 اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں جو ان کے بھائیوں پر جو پالتو ہیں، وعلیکم السلام قربا. فقیروں کو بھی کھلاؤ.
پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے وجہ ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب یہاں حج کے احکام بتائے جا رہے ہیں، اور ظاہر حج کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن بس یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنی چاہیے، صاف رہنا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمتیں ہم پر پابند کی ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی. یہ سن لیا، اب اور سنو. اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے. ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع و فرمان ہو جاؤ. عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یعنی عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری ہے. جو حج پہ جاتے ہیں وہ تو خیر عاجزی سے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی سے کرنا چاہیے. کیا ہے کہ وبشر المخبت، یعنی جو عاجز والے بندے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبری دے سکتا ہے کہ اگر ہم اس کے عاجز بندے بن جائیں. آیت نمبر 35. جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں. انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے دیتے بھی رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جو عاجز بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں تو ان کے دل کانپ جائیں. کیا ہم میں سے ہر ایک ایسا بننا چاہے گا؟ اگر بننا چاہے گا تو کیسے کیا کرنا ہوگا؟ یہ سارے کام جو بتائے گئے ہیں کرنا ہوگا. کیا کیا؟ کہ مصیبت آنے پر صبر، نماز قائم کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، تو مال نہیں ہے تو اس کے بجائے آپ صدقہ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. کسی کو اچھی بات بتا کے، کسی کو اچھا مشورہ دے کے، سلام کے ذریعے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک مسکراہٹ بھی دے سکتے ہیں. اور جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارا اپنا مال ہے، یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہی ہم کو اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ایسے کام جو کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 36. قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ، اور مسکین سوال کرنے والوں اور سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. یعنی جو قربانی کے اونٹ ہوتے ہیں ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے پاؤں باندھو اور اس کی گردن پر چھری تیز دھارے سے مارو تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کام میں ماہر ہو. جو سیکھنے سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اونٹ کو اس طرح مارتے کہ وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں کاٹنا چاہیے. اس کو ذبح کر کے وہ جب گر جائے تو پھر اس کا سارا خون نکل جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو کمپلیٹ طور پر اس کا جان نکلنے کے بعد باقی سارے کام کیے جائیں. اور پھر اس میں سے جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دینا ہے، اور جو سوال سے رکنے والے یعنی جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، اور نہ کرنے والے جو غریب محتاج لوگ ہیں ان کو بھی دینا چاہیے. اور اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے. یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی؟ نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے تقوی کی، ہماری پرہیزگاری کی ضرورت
ہے، اس کو ہمارے گوشت کی یا خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہے جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکاتیں دیں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی جن کے دل ہی اللہ کی طرف مائل نہ ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا، اور وہ جو سننا نہ چاہے جو دیکھنا نہ چاہے تو ان کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے۔ اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں۔ پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، یعنی پاکیزہ رزق ہے۔ اور وہ پاکیزہ رزق عزت والی روزی کیا ہے؟ جو جنت میں انسان کو ملے گی اور عزت کے ساتھ ملے گی، اور انسان کو وہ ہر چیز ملے گی جو وہ چاہے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ خوبصورت سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا ملے گا، ہر وہ چیز ملے گی جو انسان خواہش کرے گا۔ اور دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہائے ایک دن تو ہمیں کھانا پکانے سے چھٹی مل جائے، تو وہاں تو پھر چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوں گی، اور نہ تو کچھ پکانا پڑے گا، نہ پھر برتن دھونے پڑیں گے، نہ کوئی صفائی کرنی پڑے گی۔ کتنا مزے کا وقت ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام پر ہمیں سب کچھ اکٹھا کرے کہ ہم سب وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 51 میں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہی ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو محنوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں شہید کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص جنگ میں جہاد میں جاتا ہے اور وہاں شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مرتبہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اب ہم سوچیں ہم تو جنگ میں نہیں جاتے، ہم تو جہاد میں نہیں جاتے، ہم تو عورتیں، ہم کیا کریں؟ تو ہم اپنی نیت کر لیں اور شہادت کی دعا مانگیں۔
تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے گا. وہ جو شعر آتا ہے نا کہ غازی بن کر لوٹے گا یا تاج شہادت پائے گا. تو انشاءاللہ ہم اگر نیت کر لیں اور موت کی شہادت کی موت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ شہادت کی موت دے گا اور بھی رزق دے گا جو ایک شہید کو ملتا ہے انشاءاللہ. آگے فرمایت نمبر 59. انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے. یہی بات یہی ہے. اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا. پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی. وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا مہربان ہے. اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے. یعنی انسان پہلے کچھ نہیں تھا. سورہ بقرہ میں اس کا پڑھ چکے. ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. ثم الیہ یرجعون. تو انسان کچھ بھی نہیں تھا, پھر وہ پیدا ہوا, پھر وہ مرے گا اور پھر زندہ ہوگا. تو یہ انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہیں جو ایک کے بعد ایک پیش آتے رہیں گے. آگے فرمایا آیت نمبر 67. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں. بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے. آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے. یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے. بے شک تمہارے سب اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کر دے گا. کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے. اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی, نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں. وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 73. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ذرا کان لگا کر سنو. ہم بھی ذرا سب کان لگا کر سنیں کہ وہ کیا ہے. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے. وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں, بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے. بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے. یعنی جو ان کے جھوٹے معبود ہیں, جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ پتھر کے معبود جن کو وہ پوجتے ہیں, اور وہ کچھ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے اور ان کی آنکھیں ہوتی وہ دیکھ بھی نہیں سکتے, ہل نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مار دیا تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. مکھی تو کیا, مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے لے کر بھی واپس نہیں لا سکتے. اب مکھی ایک کتنا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, کبھی آپ کے اوپر بناتی ہے تو اتنا بھگاتے ہیں لیکن وہ بھاگتی نہیں ہے, کان میں بناتی رہتی ہے. لیکن ہم یہ پسند کبھی نہیں کرتے کہ وہ ہم پر بیٹھے یا ہمارے سر پہ بیٹھ جائے یا کچھ بھی تکلیف دے. تو وہ جو معبود ہے ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی بنا سکے, بلکہ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جاتی تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بتوں کے اوپر لوگ مٹھائیاں چڑھاتے ہیں تو مٹھائیوں پہ کتنی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں, تو کیا وہ بت ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اگر مکھی ان سے کچھ لے بھی جائے تو وہ واپس لا سکتے, کیونکہ مکھیاں
मक्खियों को हम पकड़ भी नहीं सकते, और वो सारी एक जैसी होती है तो इसलिए हम पकड़ भी नहीं सकते। तो मक्खी की बात इसलिए की गई कि मक्खी एक कमजोर सा कीड़ा है, और उनके झूठे खुदा भी कमजोर है। तो वो खुदा तो आप समझे कि मक्खी से भी ज्यादा कमजोर है। तो इसलिए फरमाया कि शिर्क उन्हीं, ये लोग उन्हीं की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये लोग जो खुद बनाते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे माबूद है और हमारे मसाइल को हल करने वाले हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने उनको बनाया है वो भी बेकार है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, और जिनसे वो तलब कर रहे हैं यानी वो झूठे माबूद, वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह की के मर्तबे के मुताबिक उसकी कदर जानी ही नहीं। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, अल्लाह ताला बड़ा ही जोर और कुव्वत वाला और जबरदस्त है। उन्होंने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानी, अल्लाह ताला के बारे में उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला कितनी अजमत वाला और कितने बड़े मर्तबे वाला है और कितना ज्यादा गलबे वाला है। उनको इस बात का इल्म ही नहीं है, या उन्होंने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने उसकी कदर ही नहीं पहचानी है। फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ही छांट लेता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है। वो बखूबी जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु नुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, रुकू सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सजदे की आयत है यहाँ पे भी, और आपको पता है इस सूरह हज में 2 सजदे आए हैं। तो यहाँ पे हमें एक कामयाबी का तरीका बता दिया गया कि अगर हम कामयाबी चाहते तो हम क्या करें? रुकू करें, सजदा करें और अपने रब की इबादत करें और नेक काम करते रहें, अमल साले करते रहें। और अमल साले क्या है? अमल साले की डिटेल बहुत ज्यादा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मस्जिद से तिनका भी उठा के रख दिया तो वो भी नेक काम है। आपने किसी को पानी पिला दिया, आपने घर के काम में नेक नियति से काम किया, घर वालों के लिए खाना बनाया, और कोई भी छोटे से छोटा काम भी किया तो वो भी लिखा जाएगा और वो भी नेक काम होगा। छोटी से छोटी नेकी भी लिखी जाएगी और बुराई भी लिखी जाएगी। तो अगर हम फलाह चाहते हैं, नेक काम नेकी का बदला चाहते हैं, तो हमें ये सारे काम करने होंगे और अपनी नीयत को सबसे पहले टटोलना होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। एक तो ये ना कि हम मारे बांधे खाना बनाते हैं, हाय मुझे ही करना पड़ रहा है, एक मैं ही रह गई थी, मेरे ज़िम्मे ये सारे काम क्यों हैं। लेकिन अपनी नीयत को चेंज कर लें कि मैं ये अल्लाह की खातिर कर रही हूँ, अल्लाह ने मुझे ये शर्फ बख्शा है, ये अल्लाह ताला ने मुझे एक एजाज दिया है, मुझे एक ऑनर बख्शा है कि मैं ये काम कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ? ताकि मुझे आखिरत में कामयाबी हो, ताकि मैं आखिरत में जन्नत कमा सकूं। तो अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला की कदर होगी और अल्लाह ताला का एहसास होगा और उसके एहसान का ख्याल होगा कि उसने मुझ पर कितना एहसान किया है कि मेरे हाथ पांव सलामती में कर सकती हूँ, आंखें दी हैं, हाथ पांव दिए हैं, दिमाग दिया है, हर चीज दी है, सेहत दी है, तो मैं क्यों अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी ना करूं, और क्यों मैं अपने घर वालों के लिए काम ना करूं। तो इस काम को भी अगर हम जिहाद समझकर करेंगे तो वो भी इबादत बन जाएगा। तो जैसे आगे फरमाया कि वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद का हक है। अब हम वो वाला जिहाद तो नहीं कर सकते, जंग में जाके गन तो नहीं चला सकते, लेकिन अपने नफ्स पर तो कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा दिल नहीं भी चाहता, नींद भी आ रही है, फिर भी सहरी पे उठते हैं, सहरी बनाते हैं, अपने फैमिली को खिलाते हैं, तो ये भी एक जिहाद है हमारे लिए। हमारे लिए तो ये छोटे छोटे जिहाद है ना, हम तो बड़ा तो कोई काम कर नहीं सकते, तो ये हमारा जिहाद है। हम कुरान पढ़ते पढ़ाते ये भी हमारा जिहाद है। हम 2 घंटे बैठकर कुरान सुनते हैं तो ये भी अपने जिहाद को समझे और नीयत को चेंज कर ले और सोचे कि ये मैं अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह उसका बदला अल्लाह ताला जरूर देगा। और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद का हक है। इसी ने तुम्हें बरगजीदा बनाया और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। दीन अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम रखो, इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक और कितना ही बेहतर मददगार है। नेमल मौला व नेमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हज कंप्लीट हुई, और इंशाल्लाह कल फिर आप सूरतुल मिनून पढ़ेंगे।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ یا رحمان، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سیکھا، اسے قبول فرما۔ یا رحم الراحمین، اس میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوگی تو معاف فرما۔ یا رحم الراحمین، اس قرآن پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اس کی ہر بات پر عمل کریں، اور ہماری اولاد کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین راحمین، ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال، ان کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہر طرف اپنے ہر جگہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کو ہر قسم کی مصیبت سے اور ناگانی آفت سے بچانا، ان کو نظر بد سے بچانا۔ یا ارحم الراحمین، جو بھی بچے برے راستے پر ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھا، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بہترین مہمان نوازی کرنا، ان کی مغفرت فرمانا، ان کے آگے کے سارے منازل آسان فرمانا، ان کو جنت کے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمانا، ان کو پل صراط سے آسانی سے گزروا دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو بھی وہ وقت دیکھنا ہے، ہم پر بھی وہ وقت آسان فرمانا، ہمیں جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ باپ پر رحم فرما۔ یا رحم الراحمین، جن کے ماں باپ حیات ہیں یا بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بھی تکلیف میں، جو بھی پریشانی میں، ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، جو جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم آپ سے ہر وہ دعا مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا ارحم الراحمین، قبر کی دہشت سے اور خوف سے بچانا۔ یا ارحم الراحمین، قیامت کی ہولناکیوں سے بچانا۔ یا ارحم الراحمین، قیامت سے پہلے ہمیں اپنے قریب بلا لینا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ جس کے دل میں جو دعائیں ہیں، جو بہنیں سن رہی ہیں، ان سب کے دل کی جو بھی خواہشات ہیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، جو ماں باپ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے نیک رشتے مقرر فرما، اور ان کی جو آئندہ نسل چلے، ان سے بھی ان کو قیامت تک کے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین، جو دعائیں مانگی انہیں بھی قبول فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے انہیں بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔